الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور اس کورس میں اب تک کے لیکچرز میں ہم سورہ بقرہ کی 105 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اگلی آیات کو پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ تفسیر آسان قرآن۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے رہے ہیں۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہر دور میں ایک ہی رہے، لیکن جو عملی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اسی طرح جب رسول اللہ کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا تھا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، جیسا کہ قبلے کی تعیین میں احکام بدلے گئے، جس کی کچھ تفصیل آگے آیت نمبر 15 میں آپ کو بتاؤں گی۔ فروعی احکام میں ان حکیمانہ تبدیلیوں کو اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کافروں نے بالعموم اس پر یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے ہیں تو ان میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو یہ آیت کریمہ اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے حالات میں یہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنا بہتر پہلا حکم تھا۔ تفسیر عثمانی: یہ بھی یہودیوں کا طعن تھا کہ تمہاری کتاب میں بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی اس عیب کی خبر کیا اللہ کو پہلے نہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیب نہ تو پہلی بات میں تھا نہ بعد والی بات میں، لیکن حاکم مناسب وقت دے کر جو چاہے فیصلہ کرے، اس وقت وہی مناسب تھا، وہی فیصلہ کیا، یعنی بادشاہ وقت کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے اس وقت جو فیصلہ کر دے وہ بھی ٹھیک ہے، پھر بعد کے حالات کے مطابق کوئی دوسرا مناسب حکم دے دے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ: کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ ہی کوئی والی۔ تفسیر عثمانی: یعنی ادھر تو اللہ کی قدرت اور ملکیت سب پر شامل، ادھر اس کی اپنے بندوں پر اعلیٰ درجے کی عنایت، تو اب مصالح اور منافع بندوں کی اطلاع اور ان پر قدرت کس کی ہو سکتی ہے، اور اس کے برابر بندوں کی خیر خواہی کون کر سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔
تفسیر آسان قرآن یہ خطاب یہودیوں کو بھی ہے جو رسول اللہ پر ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے رہے، تم ایسا نہ کرو۔ تفسیر عثمانی یعنی یہودیوں کی باتوں پر ہرگز اعتماد نہ کرنا، جس کسی کو یہودیوں کے شبہ ڈالنے سے شبہ پڑ گیا وہ کافر ہوا، اس کی احتیاط رکھو، اور یہود کے کہنے سے تم اپنے نبی کے پاس شبہ نہ لاؤ جیسے وہ اپنے نبی کے پاس لاتے تھے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا، چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تفسیر عثمانی یعنی بہت سے یہودیوں کو آرزو ہے کہ اسی طرح تم کو اے مسلمانوں پھیر کر پھر سے کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر واضح ہو چکا کہ مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب، ان کا نبی سب سچے ہیں، یعنی جب تک ہمارا کوئی حکم نہ آئے اس وقت تک یہودیوں کی باتوں پر صبر کرو۔ بس آخر اللہ کا حکم آ گیا، یہود کو مدینہ کے گرد سے نکال دو، یعنی اپنے ضعف سے تردد مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تم کو عزیز اور یہودیوں کو ذلیل کرے گا، یا یہ کہ تاخیر جو ہے وہ عجز کی وجہ سے نہیں کی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ فوری جو عذاب نہیں دے رہے یا تاخیر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عاجز ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تفسیر عثمانی یعنی ان کی ایذاؤں پر صبر کرو اور عبادات میں مشغول رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں، تمہاری کوئی نیک بات ضائع نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کریں گے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔